اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفٹ سیریز میں آج حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ سامعین کرام حاضر خدمت ہیں۔ اگر آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس بھی لازمی کریں۔ چلیے آئیے سنتے ہیں پروفٹ ایوب علیہ السلام کی ریئل سٹوری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سیریا میں قوم سوران کے اوپر مبعوث فرمایا۔ ایوب علیہ السلام بہت ہی مالدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیر نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ آپ کے پاس ہزاروں نوکر اور لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں موجود تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائیں اور ساتھ ہی آپ کو ڈھیر زمین بھی عطا فرمائی۔ آپ بہت ہی مالدار پیغمبر تھے۔ ایوب علیہ السلام کاروبار کرتے تھے اور ان کا کاروبار بہت زیادہ وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ ان کی اولادیں بھی بے شمار تھیں، 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے تھے۔ ایوب علیہ السلام بہت ہی طاقتور نوجوان تھے اور مالدار بھی تھے، جس کی وجہ سے ان کے دوست احباب کا حلقہ بھی بہت وسیع تھا۔ ایوب علیہ السلام نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے صبر کی ایک مثال قائم ہو سکے۔ آپ کے پاس وسیع اراضی، ڈھیر مال اور بہت سا ساز و سامان تھا اور آپ کا جو کاروبار تھا وہ وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں سب سے پہلے یہ ہوا کہ آپ کی کاروبار میں نقصان ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ ہر چیز میں کمی آنے لگی۔ آپ کی اولادیں بھی ساری کی ساری وفات پا گئیں۔ ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ بڑا دکھ اپنی اولاد کا خود ہاتھوں سے دفنانا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو اتنا زیادہ مال عطا کیا تھا، آہستہ آہستہ ان مال میں کمی آنے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام چونکہ ایک طاقتور نوجوان تھے، لیکن آزمائش اتنی بڑی ان پر آئی کہ ان کا مال آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ ان کے گھروں میں تالے پڑ گئے، چیزوں کی کمی ہونے لگ گئی، اولادوں کی وفات ہو گئی۔ ان کے جو جانور تھے وہ بھی آہستہ آہستہ کر کے مر گئے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی آزمائش ان کے اوپر آئی وہ ان کا اپنی بیماری میں لاحق ہو جانا۔ انہیں عجیب قسم کی بیماری لگ گئی اور وہ ایک طرح سے پیرالائز ہو کر بستر پر لگ گئے۔ آہستہ آہستہ ان کے مسلز بھی ہڈیوں سے علیحدہ ہونے لگ گئے اور یہ سب دیکھ کر ان کی بیوی بھی پریشان ہو گئی۔ آہستہ آہستہ پورا جسم بیماری سے بھر گیا۔ سب دوست احباب جو اچھے وقتوں میں ان کے ساتھ تھے، انہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، سوائے واحد آپ کی بیوی کے جس نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس آزمائش کی گھڑی میں لوگوں نے ان کو اٹھایا اور جا کر دور ایک کوڑا کرکٹ والی جگہ پر پھینک دیا۔ اس وقت ان کی بیوی نے ان کا ساتھ دیا اور وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے بعد جو پیسہ ملتا اس سے وہ پیٹ پالتی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سب کچھ بھی ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بال کاٹ کر جب بیچے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا سن لی۔ ایک دن جب ان کی بیوی کہیں کام کے سلسلے میں باہر گئی ہوئی تھی
تو یہ سب معاملہ اس وقت ہوا۔ آپ بیماری کی وجہ سے انتہائی لاغر ہو چکے تھے۔ آپ کی بیوی نے برے وقتوں میں کئی دفعہ آپ سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، لیکن آپ کہتے کہ 80 سال اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، تو اب میں کس منہ سے اللہ سے دعا کروں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ زمین پر پاؤں مارنے سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اس چشمے سے جو پانی نکلا اس سے آپ نے غسل فرمایا۔ غسل کرتے ہی ساری ظاہری بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ نے وہ پانی حکم خداوندی سے پیا تو آپ اندر سے بھی شفا یاب ہو گئے اور بالکل تندرست و توانا جوان ایوب نظر آنے لگے۔ جب ان کی بیوی گھر لوٹی تو ان کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی، جو یہاں پر ایک بیمار شخص لیٹا ہوا تھا، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے، کہنے لگے، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ وہ ایک دم سے حیران ہو گئی۔ آپ کو اب بالکل خوبرو ہو گئے تھے، بالکل جس طرح سے پہلے نوجوان تھے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، سبحان اللہ، بے شک آپ جوان ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی بھی جو کہ لاغر ہو گئی تھی اس کو حسین و نوجوان کر دیا۔ عام روایات کے مطابق یہ آزمائش کی گھڑی 12 سال اور کچھ روایات میں ہے کہ 18 سال تک رہی۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے آپ کو 26 بیٹے اور بیٹیاں عطا کیں جو کہ حیات رہے اور ان سے نسل آگے ہوئی۔ جب اللہ نے آپ کے اوپر پانی کی بارش کی تو ساتھ ہی ٹڈیاں بھی سونے کی بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے آپ کو دوبارہ سے مال و مال کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں پھر سے دوبارہ مالدار کر دیا ہے۔ بے شک اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، کیا میں نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا اور اس نئے نازل ہونے والے مال سے تمہیں بے پرواہ نہیں کر دیا؟ بے شک اللہ بہت